السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5 سر سید احمد خاں۔ سر سید احمد خاں ایک اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ تھے جو 1817 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مغل بادشاہوں کا دبدبہ ختم ہو چکا تھا، انگریز دھیرے دھیرے دہلی تک پہنچ چکے تھے۔ مسلمانوں کی حالت روز بروز خستہ ہو رہی تھی، نہ انہیں علم کا شوق تھا نہ کسی ہنر کا۔ ادھر سے ادھر تک بے حسی کا عالم تھا، چاروں طرف بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ دکن کے مرہٹے، پنجاب کے سکھ اور بنگال کے ہندو دہلی کو اپنا پائے تخت بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور حکومت بالکل بے بس تھی، کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ایسے جمود اور زوال کے ماحول میں سر سید احمد خاں حرکت و عمل اور ترقی کا پیغام لے کر اٹھے۔ سر سید کی زندگی پر سب سے بڑا اثر ان کی والدہ کا تھا، جو ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ سر سید کی تعلیم و تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ سر سید نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ زمانہ کے رواج کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم مروجہ کتب سے شروع ہوئی۔ وہ ایک محنتی طالب علم تھے۔ جب انہوں نے اپنی عمر کی 19 منزلیں طے کی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کے سبب ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ان کو ملازمت کرنی پڑی، کیونکہ قلعہ کی تنخواہ عرصہ ہوا بند ہو چکی تھی۔ 1837 عیسوی کا زمانہ تھا۔ وہ بڑی لگن سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے اور تھوڑے ہی دنوں میں ترقی کر کے منصفی کے عہدے پر مامور ہو گئے۔ ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق شروع ہی سے تھا، چنانچہ دوران ملازمت موصوف نے کئی کتابیں لکھیں جن کو اردو میں بلند مقام حاصل ہے۔ اسی بیچ ان کا تبادلہ دہلی ہو گیا۔ یہاں انہیں اپنی تاریخی اور علمی ذوق پورا کرنے کا موقع ملا، اور یہیں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آثار السنادید لکھی، جس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ہوا، جس کو دیکھ کر رائل ایشیاٹک سوسائٹی نے سر سید کو اپنا آنریری فیلو مقرر کیا۔ اس کتاب کو انہوں نے جس محنت سے مرتب کیا وہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کتب کی لاٹ کے نقوش کا چربا لینے کے لیے وہ گھنٹوں معلق جھولوں میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں سر سید بنجور کے صدر اعلیٰ تھے۔ ہنگامے کے دوران انگریزی دوستی کے باعث سر سید کو وطن پرستوں کے ہاتھوں بڑے مصائب جھیلنے پڑے اور کئی دفعہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائیں، کیونکہ وہ اس کو انسانیت کے ناطے اپنا فرض سمجھتے تھے۔ عذر ختم ہونے کے بعد 1859 میں انہوں نے اسباب بغاوت ہند نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں بے باکی سے ان الزامات کو بیان کیا گیا تھا جو بغاوت کے سلسلے میں انگریزی حکومت پر عائد تھے۔ اس سے ان کا مقصد ان بدگمانیوں کو دور کرنا تھا جو انگریزوں کو دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے پیدا ہو گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی حالت ناگفتہ با تھی۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے نے ان کے عقل و ہوش پر بری طرح چھاپا مارا تھا۔ وہ بری طرح مایوسی کے شکار تھے۔ سلطنت کے چھن جانے سے وہ بے آسرا ہو گئے تھے۔ اس ابتری کو دیکھ کر سر سید کا دل کڑکتا تھا۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اصلاح کی جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریزی تعلیم حاصل کر کے روشن خیال بنے اور اپنی پستہ حالی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ آپ بھی یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔